اور یہ سب جو ہر چیز مہنگی ہو رہی ہو تو عام آدمی کیسے بچا رہ سکتا ہے؟ کس طرح کے دعوے کر رہے ہیں حکومت؟ دیکھیں یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے اور یہ خوفناک صورتحال اس لیے کئی دفعہ میں نے اسی پروگرام میں گفتگو کی ہے کہ کوئی آئی ایم ایف کا جو ڈائریکٹریٹ ہے یا ان کا جو مشن ہے وہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ پیٹرول مہنگی کرو، کوئی یہ نہیں کہتا کہ بجلی کے نرخ بڑھاؤ، کوئی یہ نہیں کہتا کہ عوام کو سبسڈی نہ دو. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے اتنا عرصہ اتنے ارب ڈالر قرضہ لے لیا ہے اور آپ نے اس سال اتنے ارب ڈالر کی آپ نے قسط ادا کرنی ہے. آپ وہ پیسہ اکٹھا کر لو، جس طریقے سے بھی آپ کرنا ہے کر لو، اور پھر اس کے بعد سبسڈیاں دو، بجلی بے شک مفت دو، پیٹرول جو نرخ ملتا ہے اسی نرخ کے اوپر آپ اس کو دے دو. لیکن کرتے کیا ہیں یہ لوگ؟ ہمارے حکمران کرتے یہ ہیں کہ چونکہ انہوں نے اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کو بچانا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے لوگوں سے ٹیکس نہیں لینا ہوتا، اس لیے وہ سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے پاکستان میں عام آدمی کو تو نہیں پتا کہ کتنے کی بنتا ہے، کتنے کا آتا ہے، مارکیٹ میں کتنا ہے. سیب والے کو تو پھر بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار سیب باغ میں اتنے کا ملتا ہے، پیاز جو ہے اس کھیت سے اتنے کا ملتا ہے، دال جو ہے وہ وہاں سے اتنے کی ملتی ہے، یہاں اس کو مہنگا کر دیا، یہ چیزیں ہو گئی، یہ تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. پھر اس کے اوپر جو ڈیوٹی جو ہوتی ہے وہ اب تو ڈیوٹی لکھی جا رہی ہوتی ہے، اتنی ہم نے 17% اس کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی لگا دی یا جو بھی ہے جنرل سیل ٹیکس لگا دیا. ٹھیک ہے. پیٹرول ایسی چیز ہے کہ جس کا کنواں بھی باہر ہے، جس کا مارکیٹ ریٹ بھی سب کچھ باہر ہے. یہ اب جب ہم جہاں آتے ہیں اور یہ آتا ہے بیرلز کے اندر، اتنا زیادہ آتا ہے کہ آپ اس کی لیوی سے اپنا جو ہے ٹیکس وصول کر لیتے. اس میں آپ دیکھیں ظلم کی بات کیا ہے کہ ایک لیٹر پیٹرول جو ڈلواتا ہے نا وہ اس کے اندر، اس کے موٹر سائیکل کے اندر، اور وہ جو ایک بہت بڑی زبردست قسم کی لیکسس کے اندر یا لینڈ کروزر کے اندر 100 لیٹر ڈلواتا ہے، وہ بھی سیم قسم کا ٹیکس دیتا ہے پاکستان کے اندر. یہ ہے تکلیف دہ ترین بات. بالکل. دوسری اہم ترین بات دیکھیں کہ پاکستان کے کچھ طبقات ہیں جن کے اوپر ہم ٹیکس نہیں لگاتے، جس کی وجہ سے ہم آئی ایم ایف کے سامنے روز کہتے ہیں ہم لیویز بڑھا دیں گے، سبسڈی بڑھا دیں گے. ایک آدمی اس کا 5 کروڑ کا باغ بک جاتا ہے آم کا، دوسرے کا 3 کروڑ کا باغ مل جاتا ہے کینو کا، چوتھے کا ایک بہت بڑی ادرک کی فصل جو ہے وہ بک جاتی ہے کئی کروڑ روپے کی، لیکن وہ 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیتا. اس کو آپ کہیں کہ آپ ٹیکس دو، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو مالیہ دے دیا، بیانیہ دے دیا، فلانا دے دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. اور وہ جس طرح کا آپ کو پتہ ہے آج کل کیا صدیوں سے ہماری حالت یہی ہے پٹوار کی. یہ پھر سب سے بڑی چیز جس میں پاکستان کی انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر 0 ٹیکس ہے. میں فار ایگزامپل اگر ایک کنال کے اچھے گھر میں رہتا ہوں تو میں جو ٹیکس دیتا ہوں وہ اتنا تھوڑا ہے کہ جیسے میں کسی جھونپڑی میں رہتا ہوں. میرا اگر ایک پلاٹ ہے جو 10 کروڑ روپے کا ہے، وہ میں نے ڈیفنس میں یا کینٹ میں یا مال ٹاؤن میں یا کراچی میں کسی جگہ لے کے رکھا ہوا ہے، تو ہر سال جو ہے اس کی قیمت بڑھ رہی ہے. میں آج 1 کروڑ کا ہے، کل اس کے بعد 2 کروڑ کا ہو جائے گا، پرسوں 3 کروڑ کا ہو جائے، لیکن میں اس کے 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیتا. وہ 10 کروڑ روپیہ جو ہے اس کی ایک قبر ہے جو میں نے کھود کے رکھی ہوئی ہے. اب اس پہ کیوں ٹیکس نہیں لگایا جاتا؟ اس لیے کہ اس کے بینیفیشریز بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، اس کے بڑے بڑے ہیں، ان کے بڑے بڑے جرنلسٹ، اب تو جرنلسٹ بھی ہو گئے ہیں، اس کے بڑے بڑے سیاستدان ہیں، ان کے بڑے بڑے زبردست قسم کے سیاستدانوں کو سپورٹ کرنے والے پیسے والے ہیں، پراپرٹی مافیا ہے، یہ سارے کے سارے انکم ٹیکس نہیں لگاتے. انکم ٹیکس آپ خود سوچیں کہ ایک پان والا جس کی 3-4 فرنچائز ہو جاتی ہیں، جو مہینے کا رات کو 2-3 لاکھ روپیہ کما کے لیتا ہے، وہ پان والا ہے، وہ اس کو ٹیکس نہیں دیتے. ڈولمن مال کراچی کے اندر جو ایک ڈولمن مال سے ٹیکس وصول ہوتا ہے، لاہور کی پوری 3-4 بڑی بڑی مارکیٹوں سے ٹیکس وصول نہیں ہوتا. یہ کلچر بلٹ اپ ہو گیا ہوا ہے پورے ملک کے اندر. تو آپ نے یہی رونا ہے، اور یہ ننگی کا رونا کیا، نچوڑنا کیا. آپ ٹیکس کر لگائیں گے اور آپ اسی طرح بجلی اور پیٹرول مہنگا کریں گے. نہ ان حکمرانوں نے کبھی محنت کرنی ہے، نہ حکمرانوں نے کبھی ان لوگوں پہ ٹیکس لگانا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے پارٹی فنڈ میں پیسے دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے جلسے ہوں تو ان کے لیے تمبو کناتے دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے کارکنوں کے لیے بریانیاں ارینج کرتے ہیں، قیمے والے نان لا کے دیتے ہیں. ان لوگوں کو کون ٹیکس لگائے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. معیشت کا یہ کہنا ہے کہ اگر آئی ایم ایف سے بر وقت رابطہ کر لیا جاتا تو روپے کو کھلی مارکیٹ پر چھوڑنے کی ضرورت پیش نہ آتی. تو یہ موقف کہاں تک درست ہے اور اس تاخیر کا ذمہ دار کون ہے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ IMF سے کب رابطہ نہیں رہا. عجیب بات کرتے ہیں ہم لوگ. سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ٹیکسیشن سسٹم کو امپروو نہیں کیا. IMF کرتا کیا ہے کہ IMF کو قرضہ دیتا ہے؟ IMF کو قرضہ نہیں دیتا. IMF بیسیکلی ایک سیکیورٹی کے لیے رقم آپ کے جہاں ڈپازٹ کراتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بدلے میں آپ لوگوں سے کہتے ہیں ہمیں قرضہ دو, ہم اپنی معیشت کو ٹھیک کریں گے. اور وہ لوگ اس لیے قرضہ دے دیتے ہیں کہ IMF کی ایک ذمہ داری ہے کہ ہمارا قرضہ ادا ہو جائے گا. جو ساورن گارنٹی جو ہوتی ہے نا کسی ملک کی کہ یہ ملک ہمیں واپس کر دے گا, وہ IMF کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے. اور IMF بنایا ہی 1943 میں اس لیے بنایا گیا تھا کہ جو برٹن ووڈ ایگریمنٹ میں کہ دنیا میں جو اس وقت 100-150 بینک ہے یا جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جو لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں, ان کا پیسہ عام لوگوں سے, چھوٹے ملکوں سے واپس کیسے آتا ہے. اب شوکت عزیز نے واپس کر دیا تھا نا IMF کو. بالکل. کیا ہوا اس کے بعد؟ آپ سٹیبلائز ہو گئے کسی حد تک. اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنی اکانومی کو ٹھیک کر لیا تھا. آپ حیرانی ہوگی کہ اس زمانے کے اندر آپ کی جو موبائل خریدنے کی اور موٹر سائیکل خریدنے کی, اور وہ پہلی دفعہ پاکستان میں کنزیومر لونز کا آغاز ہوا تھا. چھوٹے چھوٹے قرضوں کا 25,000 30,000 کا. ایک اکانومی کے حساب سے کتنی بھی اس سے اختلاف کیا جائے, کتنا بھی کہا جائے کہ وہ غلط آدمی تھا, مشرف کے ساتھ تھا, لیکن اس نے ایک کام کر دکھایا تھا. آپ کو عادت ہے اللے تللوں کی. جو لاری صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ 130 کروڑ سیکورٹی پہ خرچ کرتے ہیں. جب آپ وزیر اعظم نہیں رہتے تو آپ وہی ٹٹپونجی قسم کے ہوٹل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, آپ وہیں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. آپ ایک ہوم سیکٹری جو ہے وہ یہاں پاکستان کے اندر ایک آگے بھی گاڑی چلا رہتا ہے, پیچھے بھی چلا رہتا ہے. آج اس کو ٹرانسفر کر کے سیکٹری ایجوکیشن لگا دو, وہ اکیلا گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے. ایک IG جو ہوتا ہے وہ اسی طرح چل رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو اکیلا کر دو وہ ویسے چل رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایک تو یہ خرچے جو ہیں, دیکھیں ایک بات میں, یہ خرچے ہو سکتا ہے کہ کم ہو, میں ایک بات بتاؤں, اتنے زیادہ نہ ہوں, لیکن یہ خرچے سمبلائز کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارا حکمران ہماری طرح بھوک کاٹ رہا ہے. یہ مسئلہ ہے. حالت یہ ہے کہ 80-85 لاکھ روپیہ جو ہے ان کے گھروں کے اندر سال کا ریپیئر کا خرچے ہوتے ہیں, ان کے گن مینوں کے خرچے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیے ایک انٹرنیشنل ٹور جو ہے ان کا انہوں نے ختم کیا نہیں کیا. 60-70 جرنلسٹ نے لوگ لے کے جا رہے ہیں اس کے ٹورز کے اوپر. تو لوگ کیوں آپ کے لیے اپنا برداشت کریں گے؟ لوگ نہیں برداشت کرتے. لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ جہاز لے کے جاتا ہے اور 3 دن وہاں جہاز کھڑا کرتے رکھتا ہے, کیونکہ اس نے بات کرنی. وہ جہاز لے کے جاتا ہے اور بیچ میں اپنے بھائی کو بھی مل کے آ جاتا ہے اسی جہاز کے چکر میں سے. یہ کبھی زندگی میں کوئی کرتا تھا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب تک آپ کا حکمران آپ کی طرح روکی سوکی کھاتا ہوا نظر نہیں آئے گا. نظر آؤ بھائی, نظر آؤ. مسئلہ آپ میں کیولکیٹ گننا شروع کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے. ایک وزیر اعظم کی گاڑی ہوتی ہے, ایک بالکل اس سے ملتی جلتی گاڑی ہوتی ہے کیولکیٹ کے اندر, تاکہ پتہ نہ چلے وزیر اعظم کس گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اس کے ساتھ فلینکس کے اندر 3-4 موٹر سائیکل ہوتے ہیں, 2 ایک طرف 2 پیچھے, پھر 2 آگے ہوتے ہیں, پھر 2 اس کے پیچھے, تاکہ ان موٹر سائیکلوں کو گولی لگے, تاکہ وزیر اعظم صاحب کو نہ لگے. اس کے بعد ایک آگے ویگو کے اندر گاڑی کے اندر ہوتے ہیں, اس کے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں, پھر 2 اور آگے گاڑیاں ہوتی ہیں, پھر 2 اور پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں. اس کے پیچھے ایک ایمبولینس چل رہی ہوتی ہے کہ کہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو ان کو کون دیکھنے والا, ڈاکٹر کہاں سے ملے گا. پھر اس کے پیچھے ایک فائر بریگیڈ چل رہی ہوتی ہے. یہ سارے کا سارا خرچہ جو ہے یہ کون کو نظر آتا ہے؟ ٹھیک ہے, قوم کہتی ہے اللہ کا واسطہ میں اس شخص کے لیے بھوک کاٹوں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کفایت شراری کے سارے بھاشن جو ہیں وہ صرف عوام کے لیے نہیں ہونے چاہیے. جب تک عمل درآمد نہیں کریں گے عوام کو, کس طرح سے کس منہ سے آپ بھاشن دیں گے؟